کہ تم میری حالت تو دیکھ رہے ہو اور تم نے اہل و عیال کا جواب بھی سن لیا اور تم نے مال کا بھی جواب سن لیا، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تیسرا بھائی اس کو تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ اس کا اعمال ہے، یہ عمل ہے جو قبر میں بھی اس کے کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آج صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفادار دوست ہے، یہ تو بہترین دوست ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے کہ وفادار دوست کون ہوا؟ مال و دولت یا اہل و عیال یا آپ کا نیک اعمال؟ کون سا کام آئے گا؟ کون سا وفادار دوست ہے؟ مال تو دنیا ہی تک ہے، پھر کام آنے والا نہیں ہے۔ جو آپ کے اہل و عیال ہیں وہ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین بھائی کے ذریعے آسان مثال کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور تمہارے اعمال میں سے جو تمہارا نیک اعمال ہے وہی تمہارا وفادار دوست ہے، وہی تمہارا وفادار ساتھی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو جب یہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارا وفادار دوست ہمارا نیک عمل ہے تو ہمیں نیک عمل کو ہی زیادہ اہمیت دینی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ نیک عمل کو ہی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج اکثر لوگ مال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ مال صرف اسی وقت تک ان کو کام آ سکتا ہے جب تک کہ ان کی سانسیں چل رہی ہے، جب تک کہ ان کی سانسیں بحال ہے، ورنہ کہ آپ قبر میں ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ قبر میں نہ تھیلی ہوتی ہے نہ تجوری ہوتی ہے۔ دیکھیے میں مال کو برا نہیں کہتا، ضروریات زندگی کے لیے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مال کو کمانا، اپنے بچوں کے لیے پرورش کے لیے یہ ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، جو کچھ مل جائے اس کو حاصل کر لینا، یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، جیسے کہ رشوت، سود کا لین دین کیا جاتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ادھار لے کر اس کو دبا لیا جاتا ہے، امانت میں خیانت کی جاتی ہے، چوری کی جاتی ہے، ڈاکہ مارا جاتا ہے، اس طرح سے لوگ ناجائز طریقوں سے پیسے کماتے ہیں اور یہ تک نہیں سوچتے کہ سب کچھ ہمیں چھوڑ کر ایک دن خالی ہاتھ چلے جانا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ دنیا میں یہ جو سارا سب کچھ کماتے ہیں، مال و دولت، سب تو چھوڑ کے جانا ہے، سب تو دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے، یہ تو سارے آپ کے وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے، آپ تو کچھ لے کر نہیں جاتے، دوسروں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ دوسروں کی دنیا روشن کرنے کے لیے اپنی قبر کیوں اندھیرا کر رہے ہیں؟ ذرا آپ اچھی سے سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ دیکھیے روزانہ دنیا میں متعدد بچے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ کچھ انسان یہاں سے جاتے بھی ہیں، یوں انسان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لیکن نادانی اس بات پر ہے کہ ہم صرف جنازے کو دیکھتے ہی رہیں گے یا پھر جنازے کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی جنازے کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ دن اور رات، یہ سال جیسے جیسے گزرتے ہیں ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی سانسوں کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے ہمیں نیکیوں والا کام کر لینا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تاخیر پہ تاخیر کرتے ہیں اور کل کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے۔ وہ کل تو آتا ہے لیکن اس کا انتظار کرنے والا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک
نوجوان شخص کو آپ اس کو ہدایت کرتے ہوئے آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ اے نوجوان شخص، تم اپنی جوانی کو دھوکے میں نہ ڈالنا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی اور موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے۔ اسی غفلت میں ان کو موت نے دبوچ لیا اور قبر کے اندر چلے گئے۔ اب بھی ہم توبہ کرنے میں تاخیر کریں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا میں اس قدر مستغرق ہو گئے ہیں کہ اپنی قبر کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، دن اور رات یہ ایک سواری ہے جس پر ہم باری باری سوار ہوتے رہتے ہیں۔ جب دن آتا ہے تو دن کی سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو رات کی سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور یہ سواریاں مسلسل سفر جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ موت کی منزل تک پہنچا کر ہی یہ سواری دم لے گی۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہے کہ ہم دن کے گزرنے اور رات کے کٹنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایک دن اور ایک رات کم ہو گئی، ہم موت کے مزید قریب ہو گئے۔ ہماری حیثیت تو ایک بلب کی طرح ہے کہ جس کی ساری چکاچوند، جس کی ساری روشنی پلاسٹک کی ایک بٹن کے اندر جو ہے سموئی ہوئی ہے، اور جب اس پلاسٹک کے بٹن پر انگلی کا ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے تو ساری روشنیوں کو گل کر دیتا ہے، ساری روشنیوں کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا، جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو ہمارا چاقو چوبند جسم اتنا بے بس ہو جائے گا کہ ہم اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔ حالانکہ اگر چاہیے ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری موت کا وقت کتنا باقی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ہمارے زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ ہم تو اس بات کی ضمانت نہیں دے رہے ہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس بھی ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یعنی سانس پھیپھڑوں میں جاتے وقت اور نکلتے وقت ہے، انسان کا اس پر اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہ آخری سانس ہو، دوسری سانس لینے کی باری ہی نہ آئے۔ آئے دن ہم یہ خبر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں اسلامی بھائی بڑے اچھے خاصے تھے، بظاہر تو انہیں کوئی مرض بھی نہیں تھا، اچانک ہارٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے چند منٹ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں ہی کسی بھی لمحہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا پڑ سکتا ہے، تو ہمیں جو ہے موت کی تیاری رکھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم موت کی تیاری نہیں کر کے رکھیں گے تو کب ہماری موت آ جائے پتہ ہے، ہماری تو ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور زمین کے نیچے یعنی قبر۔ انسان جس زمین پہ رہتا ہے تو زمین پہ جو اپنا گھر بناتا ہے، اس گھر کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں۔ اندھیرا ہو جائے تو بلب جلا لیتے ہیں، اور گرمی میں ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشنر، اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر تک تیار رکھتے ہیں، اور اگر بجلی چلی جائے تو متبادل کے طور پر جنریٹر اور UPS تک تیار رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ ہم اپنے دوسرے گھر یعنی قبر میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ موت کا فرشتہ قبرستان جا کر یہ اعلان نہ کرتا ہو، یعنی ہر روز موت کا فرشتہ قبرستان جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے قبر والوں،
किन लोगों पर तुम्हें रश्क है। मौत का फरिश्ता कब्रिस्तान पे जाकर क्या ऐलान करता है कि किन लोगों पर तुम्हें रश्क है। तो कब्र वाले जो कब्र के मुर्दे होते हैं कहते हैं कि हमें मस्जिद वालों पर रश्क है, यानी जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं उन पर रश्क है, क्योंकि वो लोग नमाज पढ़ते हैं हम नमाज नहीं पढ़ सकते, वो रोजा रखते हैं हम रोजा नहीं रख सकते, वो सदका व खैरात करते हैं हम सदका व खैरात नहीं कर सकते, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं हम जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो कब्र में चले गए हैं ना, अब उनका अमाल मुनक़ता हो गया, कोई नेकी का काम नहीं कर सकते। तो वो अफसोस करते हैं कि काश हम भी जिंदा होते तो हम भी नमाज पढ़ते, हम भी जिंदा होते तो हम भी रोजे रखते, हम भी जिंदा होते तो हम भी सदका व खैरात करते, हम भी जिंदा होते तो हम भी अल्लाह का जिक्र करते। आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, हमारी सांसें चल रही है, तो उसको गनीमत जानिए और अल्लाह के जिक्र में और नेकियों में गुजारिए, वरना जो कब्रिस्तान पहुंच गए हैं वो आज नदामत हो रही है, काश हम भी जिंदा होते तो हम भी नमाज पढ़ते, लेकिन मरने के बाद आपका अमाल मुनक़ता हो जाएगा, नेकी का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, फिर उसमें कोई नेकी जमा नहीं होगी। जो करना है इस रहती दुनिया तक करना है, नमाज पढ़ना है तो इस दुनिया में पढ़ना है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो पढ़ ले नमाज़ें, इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल की एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और वो औरत कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, लेकिन मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। ऐ अल्लाह के नबी, आप भी अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, बताओ तेरा क्या गुनाह है, तेरा कौन सा जुर्म है। वो औरत कहती कि मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, मैं नहीं बता सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बताइए तुम्हारा कौन सा गुनाह है। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे ज़िना सरजद हो गया है और मुझसे जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नजरें हटा लेते हैं और कहते हैं कि ऐ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से आग नाजिल फरमा दे, कहीं आग मुझे भी न जला दे। अल्लाह अकबर। अब वो औरत शिकस्ता दिल होकर वहां से चली जाती है, तब तक कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तौबा करने वाली उस औरत को वापस क्यों कर दिया, अरे इससे भी ज्यादा बुरे आदमी को तुमने नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या इस औरत से भी ज्यादा बुरा कोई हो सकता है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इससे भी ज्यादा बुरा शख्स वो है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। अब जरा ये अंदाजा लगाए कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे उस औरत से भी ज्यादा बुरा बन जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शख्स था, जंगल का सफर कर रहा था, जंगल का सफर कर रहा था तो एक मर्तबा शैतान भी उसके साथ हो लिया। अब उस शैतान भी उसके साथ सफर करता रहा, ये आदमी भी सफर करता रहा और नमाजें छोड़ता रहा, यहाँ तक कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में से कोई भी नमाज उसने अदा नहीं की। और जब सोने का वक्त करीब आया तो वो शख्स सोने लगा तो शैतान उसके पास से भागने लगा। वो मुसाफिर शख्स कहता है कि ऐ शैतान, भाग क्यों रहा है। तो जानते हैं शैतान ने क्या जवाब दिया, जरा शैतान के जवाब से सबक हासिल करो। शैतान ने कहा कि मैं सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी की तो हमेशा के लिए मैं अल्लाह की बारगाह से मलून हो गया, मरदूद हो गया, और तूने तो एक दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी कर दी है। मैं डर गया हूँ कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नाजिल फरमा दे तो कहीं मैं भी अजाब में गिरफ्तार न हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे पास से भाग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाइए कि जो बेनमाजी होते हैं शैतान भी उससे पनाह मांगता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो आप एक ऐसे सरसब्दो शादाब गांव में पहुंचे जहां पर हर तरफ लहलहाते दरख्त थे और बहती नहरें थी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے ایک بلند و بالا مقام پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوب تعظیم و توقیر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس قسم قسم کے کھانے پینے کے ساز و سامان، طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں، یعنی کہ وہاں کے بستی کے لوگ ہر طرح سے بڑے خوشحال تھے، بڑے خوش و خرم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 3 سال کے بعد جب آپ اس گاؤں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تمام عالیشان محلات سب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بہت آپ کو تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس بدسلوکی کی وجہ سے یہ گاؤں والے تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا ان لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، یا اللہ ان لوگوں نے تیری نافرمانی سے منہ موڑ لیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو غیب سے آواز آئی، ہے عیسیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واقعہ ایکچولی یہ ہے کہ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا اور اس نے یہاں کے پانی سے اپنا منہ دھو لیا اور اس کا دھون اس زمین پہ گر گیا، تو اس کی نحوست کی وجہ سے یہ لہلہاتے درخت خشک ہو گئے، یہ بہتے نہریں سوکھ گئی، اور یہ اونچے اونچے بلند و بالا مکانات زمین بوس ہو گئے، اور یہاں کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ دیکھیں کہ ایک بے نمازی جس نے یہاں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیا اور اس کا دھون اس زمین پہ گر گیا، اس کی نحوست کی وجہ سے وہاں کے سارے لہلاتے درخت سب سوکھ گئے، بہتی نہریں سوکھ گئی، اور بلند و بالا مکانات سب گر پڑے، زمین بوس ہو گئی، سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابھی آپ نے کچھ سمجھا کہ بے نمازی کی نحوست اتنی زیادہ بری ہے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو بتائیے ہمارے گھر میں برکت کیسی ہوگی جب آپ کے گھر میں ایک بے نمازی پل رہا ہے؟ تو بتائیے اس کی نحوست کی وجہ سے برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر آپ کے گھروں میں برکت نازل فرماتا ہے۔